بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل مسکر حرام رواہ مسلم او کما قال علیہ الصلاة والتسلیم۔ عزیز بزرگوں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں اور یہ جو وقت چل رہا ہے، خاص طور پر فتنوں کے دور چل رہے ہیں۔ ہر دن گزرتا ہے اور نیا فتنہ، نئی آزمائش ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے درمیان میں ہوتی ہوئی اور اٹھتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور واقعی یہ تو ہونے والا بھی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، قرب قیامت میں فتنے نازل ہوں گے تمہارے اوپر، آزمائشیں اترے گی تمہارے اوپر، لہذا یہ چیز تو ہونے والی ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں، ان آزمائشوں، ان حالات سے بچنے کی تدابیر بھی بیان فرمائی ہیں۔ ان تدبیروں پر، ان چیزوں پر اگر کوئی مسلمان، کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو وہ ایسے فتنوں کے دور میں بچ پاتا ہے۔ آج جس فتنے اور جس آزمائش کے تعلق سے مجھے چند باتیں ذکر کرنی ہیں، وہ ہمارے سماج میں ایک بڑھتا ہوا بہت بڑا گناہ، جو ہماری نوجوان نسل کو لے کر ڈوبنے کے کگار پر ہے۔ ہمارے نوجوان جس میں تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے سماج کا ایک ناسور بنتا جا رہا ہے۔ اچھے خاصے نوجوان جس کی لت، جس کی عادت اور جن چیزوں میں گرفتار ہو رہے ہیں، وہ ہے نشے کی عادت، نشہ کرنا۔ حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم سے کوئی ڈھکی چھپی یہ چیزیں نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان جو الگ الگ نشوں پر چڑھ گئے ہیں، کوئی ڈرگس کے نشے کر رہا ہے، کوئی دوائیاں، گولیاں کھا رہا ہے، کوئی کیپسولز لے رہا ہے، کوئی انجیکشن لے رہا ہے، کوئی سونگھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کچھ کر رہا ہے۔ اس نے ہمارے سماج کے اوپر بہت زیادہ منفی اثرات ڈالے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا سماج، اللہ نہ کرے، اللہ بچاوے اس کی لعنت سے بھی، اس کی وبا سے بھی، کہ یہ کہیں بہت زیادہ عام ہو کر اکثر لوگوں کو، ہمارے بچوں کو نہ لے ڈوبے۔ میں ڈرگس کے جو نشے ہیں، آپ دیکھیں نا، راتوں کو آپ چکر لگائیں، نوجوانوں کے احوال آپ دیکھیں، اچھا خاصا نوجوان نظر آتا ہے، لیکن اس کے متعلق معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بھی فلاں چیز کے نشے میں ہے۔ پہلے ایک شراب کا نشہ سمجھا جاتا تھا کہ فلاں شخص شرابی ہے، گناہ ہے بہت بڑا، ام الخبائث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام برائیوں کی جو جڑ ہے، سب سے بڑی جو برائی ہے وہ شراب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان جب نشے میں آتا ہے اور اس کے اوپر جب نشہ سوار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دوسرے سارے گناہ کرنے پھر آسان ہو جاتے ہیں۔ جب تک اس کے اوپر نشہ نہیں چڑھا ہے تو ہر چیز میں اس کو فرق نظر آتا ہے،
لیکن جب اس پر نشہ سوار ہو گیا ہے تو وہ چیز فرق جو کرنے والی، ماں کو ماں سمجھنا، بہن کو بہن سمجھنا، بیوی کو بیوی، بچوں اور اولاد کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہے جب انسان نشے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج گھروں کے حالات بہت سارے ایسے واقعات ہیں، کئی لوگ، ابھی گزشتہ دنوں ہمارے علماء کا ایک جوڑ ہوا، جس جوڑ کے اندر جو کارگزاریاں بیان کی گئی ہے کئی نوجوان ساتھیوں نے، وہ بڑی ہی دل دکھانے والی ہے اور بڑی ہی لرزا دینے والی کارگزاریاں ہیں۔ یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنی موت کو گویا نوجوان دعوت دے رہے ہیں، اپنے گھروں کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے مالی حالات لانے کا شکار بن رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اور بہت سارے نوجوانوں کو، ان کی زندگیوں کو یہ تباہ کر رہے ہیں۔ یہ تو اب حکومت اور بہت سارے سوشل ورکرز اور بہت سارے لوگوں نے نشہ مکت ابھیان کی شروعات کی ہے، لیکن میں قربان جاؤں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نشے کے متعلق یہ بات ارشاد فرما دی، کل مسکر خمر وکل مسکر حرام۔ مسلم شریف کی روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے نشہ آتا ہے وہ شراب کی طرح ہے، اور ہر نشہ لانے والی چیز وہ حرام ہے۔ ایک تو یہ شریعت کا بہت بڑا گناہ ہے نشہ کرنا اور نشے کی عادت۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ فرماتے ہیں شراب، جوا، نشہ، یہ ساری کے ساری جو چیزیں ہیں یہ بہت زیادہ گندی ہے اور یہ شیطان کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اتنی برائیاں، اتنی وعیدیں، اتنے نقصانات جتنے ہماری شریعت نے بیان فرمائے ہیں شاید ہی کسی نے اتنے نقصانات اس کے بیان فرمائے۔ بلکہ ایک حدیث میں نے ابھی ذکر فرمائی، حضرت عبداللہ ابن عمر، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ آپ بتائیے نا کہ سب سے بڑا گناہ اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو وہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ شراب یعنی نشہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو ان سے وجہ پوچھی کہ یہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے؟ فرمایا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ شراب جو ہے یعنی نشہ جو ہے یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ جب اس کے نشے کے اندر انسان مبتلا ہوتا ہے تو سارے گناہ پھر وہ کر دیتا ہے، قتل بھی اس سے ہوتے ہیں، رشتوں ناتوں کا توڑنا بھی اس سے ہوتا ہے، زناکاری بدکاری بھی اس کے ہوتی ہے، لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت وہ ختم کر چکا ہوتا ہے، اپنے جسم کے نقصانات پہنچا چکا ہوتا ہے، چوری پر وہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک زمانہ تھا لوگوں کے دلوں کے اندر مسجدوں کا احترام، مسجدوں کا ادب کتنا زبردست تھا۔ آج سب سے زیادہ چوریوں کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں وہ مسجدوں میں ہو رہے ہیں، مسجدوں کے گلے ٹوٹتے ہیں، مسجدوں سے چپلیں جا رہی ہیں، مسجد کے سامنے سے کسی آٹو رکشہ کے ڈرائیور کی ان کی رکشہ جا رہی ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ اب جب ان کی تحقیقات کرتے معلوم ہوتی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو نشوں کے عادی بن چکے ہیں، جو اپنے گھروں کی چیزوں کو بیچ دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، وجہ اس کے کہ ان کو ایسی لت اور ایسی عادت کے اندر لگا دیا گیا ہے یا وہ لگ چکے ہیں کہ اب ان کو جب پیسے نہیں ملتے ہیں تو وہ چوریوں پر چڑھ جاتے ہیں، زنا پر چلے جاتے ہیں۔ بڑی عجیب کارگزاری ایک ساتھی نے سنائی کہ بعض لڑکیاں تک نشوں کے اندر مبتلا ہو چکی ہے، جب پیسے نہیں مل رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ اپنے جسم کو بیچ رہی ہے۔ اتنا ہی نہیں، جو شخص یہ نشے کے اندر مبتلا ہے اگر اس کا باپ بیمار ہے وہ باپ کی خبرگیری بعد میں کرے گا، باپ کے حال کو بعد میں پوچھے گا،
پہلے اس کو نشاور چیز لینی پڑے گی، اس کے بعد ہی وہ باپ کو باپ سمجھنے کے لیے وہ تیار ہوگا، ورنہ وہ باپ کو باپ نہیں سمجھتے، ماں کو ماں نہیں سمجھتے۔ قرآن نہیں نقل کر رہا ہے، پہلے پارے کے 12ویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے دو لوگوں کو آزمائش کے لیے جب اتارا تھا، وہاں پر واقعہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے وہ گناہ نہیں کر رہے تھے، وہ بہت زیادہ بچنے والے تھے، تو کہا کہ ان کو کسی طریقے سے ان سے زنا بھی کروانا ہے، بدکاری بھی کروانی، لیکن وہ بہت بڑا گناہ سمجھ رہے تھے۔ وہ بڑے گناہ پر کروانے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ان کو دلائی گئی یا جس چیز پر ان کو لایا گیا وہ تھا شراب، کہ جب شراب پیئیں گے اور اس نشے پر آ جائیں گے تو سب گناہ ان کے لیے پھر کرنے آسان ہو جائیں گے۔ چند باتیں میں ذکر کروں، نوجوان ان راستوں پر جاتے کیوں ہیں اور اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ کارگزاریاں تو بہت ہے، حالات تو ہمارے سامنے ہیں، اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو دل کو دکھانے والے ہیں۔ ہمارے دوسرے بچوں کو یہ جراثیم اور یہ اثرات اور یہ گندی چیزیں نہ لگیں، اس کے لیے ہم کیا کوششیں کر سکتے ہیں اپنے لیول پر؟ ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اپنے لیول پر؟ اچھا، یہ لگتے کہاں سے ہیں، یعنی یہ شروعات کس طریقے پر ہوتی ہے؟ چند باتیں میں آپ کو سنا دوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ اگر بالکل جڑ اور موڑ میں آپ چلے جائیں، سب سے پہلی وجہ ہوتی ہے انسان کے دل کے اندر ایمان کا جو جذبہ ہے اور اللہ کا جو خوف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ورنہ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اس کی زبان سے نہیں ہو بھائی یہ ہم نہیں کریں گے، تیرے کرنا ہو تو کر، بلکہ اس کو بھی سمجھاتے ہیں، یا وہ سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ نہیں ہمارا مذہب ہمیں۔ تو یہ ایمانی جذبہ، یہ ایمانی غیرت، یہ خوف خدا، یہ اللہ کا ڈر جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر انسان ان عادتوں کے اوپر پھر چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے ضرورت ہوگی اپنے بچوں کو گھروں پر لے کر بیٹھنا پڑے گا، مدرسوں مساجد کے اندر بھیجنا پڑے گا۔ ارے نوجوانوں کو جماعتوں کے اندر کم سے کم کہ وہاں سے کچھ تو دین سیکھ کر آوے، ورنہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے ذرا ہم بتائیں، دین سیکھنے کے لیے اور اللہ کا قرآن سمجھنے کے لیے اور حضور کی احادیث کو ذہن میں بٹھانے کے لیے ہماری کوشش کیا ہے؟ آپ بتائیں ہمیں۔ ہم نے اس کے تعلق سے بھئی ہاں ماں باپ ہمارے مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، مدرسے میں 10 سال پڑھا، 5 سال پڑھا، وہاں سے تھوڑی نماز وغیرہ سیکھ لی، اور کہیں جمعہ کے بیان میں کچھ سن لیا، کہیں بڑے مولانا آئے تو ان کے بیان میں کچھ باتیں سن لی، اور ہم 5 ٹائم کے نمازی ہیں، بس اتنا ہم کر لیتے ہیں، ہم مسلمان۔ غنیمت ہے، اچھی بات ہے، لیکن اور ایسی فکر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی فکریں تھی، اپنے دین کو جو بچانے کی فکریں تھی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم نہیں سنتے ہیں، حضرت حنظلہ صحابی رسول ہے، وہ یوں چیختے ہوئے جا رہے ہیں نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا بھائی کیا ہے، کیوں چیختے ہوئے جا رہے ہو، کیا مسئلہ پیش آ گیا آپ کے ساتھ، اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہو؟ کہا کہ دیکھیں نا، ہم حضور کی مجلس میں ہوتے ہیں، حضور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی دین کی باتیں ہو رہی ہوتی ہے، اور بالکل ہمارے سامنے جنت جہنم ہے اور خوف خدا ہے، گھر والوں میں پہنچتے ہیں، بیوی بچوں میں لگ جاتے ہیں، مشغول ہو جاتے ہیں، تو ہنسی مذاق بھی ہو رہی ہے اور یہ سب معاملہ ہو رہا ہے، تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیسے ہو گیا کہ یہاں پر تو اتنا خوف خدا اور یہاں پر ہنسی مذاق ہو رہے؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ منافقت والی بات ہو گئی۔ آپ تصور کیجئے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، یہی چیز ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق حضرت حنظلہ کو اپنے ساتھ لے کر کہ چلو ہم دونوں پوچھتے ہیں، انہوں نے اس پر اطمینان نہیں کیا ہے کہ میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے چہیتا ہوں، میں تو صدیق ہوں، میں تو وہ شخصیت ہوں کہ جو ہمیشہ نبی کے ساتھ رہتا ہوں، مجھ پر تو نبی کو اطمینان ہے، دین اسلام کا اتنا تو علم حاصل کر رہے، لیکن فوراً یہ خطرہ ہوا تو فوراً پوچھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے۔ ہم بہت اطمینان والی زندگی گزار رہے، اس لیے فرمایا حدیث پاک میں کہ فتنوں کے جب دور نازل ہوں گے
تو اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی، اپنے گھر والوں کی فکر ہمیں کرنی پڑے گی، اور اس کی برائیاں لوگوں کے سامنے لانی پڑے گی، جس کے نتیجے میں کم از کم ہم اپنے گھر کو بچا سکے، ورنہ ہم تو ڈوبے صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے، یہ والے معاملات ہوتے ہیں۔ خیر عزیز بزرگوں، میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں، ہم نے اپنے دین کے خاطر، اپنے دین کو سمجھنے کے لیے، ورنہ روزانہ جو اسلام پر، مسلمانوں پر، داڑھی پر، ٹوپی پر، نماز پر، مسجد پر اتنے سارے اعتراض ہوتے ہیں، کم از کم ہم تھوڑا سا قرآن کا علم رکھتے تو ہم دوسروں کو جواب دینا تو بہت دور کی بات، ہمیں خود کو اتنا سیٹسفیکشن ہوتا، اطمینان ہوگا کہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں ہمارا مذہب وہ بالکل درست ہے۔ آج نوجوانوں کی حالت یہ ہو چکی ہے، بہت ساروں کے احوال یہ ہو چکے ہیں، ان کو اپنے مذہب پر اطمینان نہیں ہے۔ اللہ نے جو دین اسلام جو دیا ہے، دیکھیے بہت سارے جو بوڑھے ہیں، بھائی ایک موروثی دین ہے، اس پر کچھ بھی آ جاوے بات کہ بھائی ہم تو یہ، لیکن جو نوجوان نسل ہے وہ ہر چیز کو لاجک سے سمجھنا چاہتی ہے، ہر چیز کے متعلق یہ چاہتی ہے ایسا کیوں؟ تو دین اسلام میں یہ ان ہر چیز کا جواب ہے۔ جیسے میں اس کی مثال دوں، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک واقعے نے بہت زیادہ مسلمانوں کو، دلوں کو تکلیف پہنچائی تھی، امی عائشہ رضی اللہ عنہا پر اعتراض کا والا واقعہ۔ میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تفسیر کے سبق میں اس پر پورے جوابات میں نے ذکر کیے ہیں۔ خیر، اس کا اثر یہ ہوتا ہے، جوابات دینے کا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کم از کم مسلمانوں کو اس پر اطمینان ہو جاوے کہ مذہب اسلام بالکل برحق ہے، ورنہ اللہ معاف کرے بہت سارے وہ لوگ جو دین اسلام چھوڑ چکے ہیں، اللہ بچاوے ایسی بات بولتے بھی ڈر لگتا ہے، مرتد ہو چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ دین اسلام پر اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ الحمدللہ کئی علماء نے ان کی پکڑ کی، جوابات دیے، لیکن میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہم اتنا علم حاصل کریں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو مطمئن کر دے، ورنہ ہمارے گھر میں ہمارے بچے ہم سے مذہب اسلام کے بارے میں اگر کوئی سوال کر لیں، کوئی ہوگا جو جواب دے پائے گا، یا کوئی ہوگا جو کم سے کم دیکھ کے پوچھ کے بتا دے گا، ورنہ تو اکثر تیرے مولوی صاحب سے پوچھ لیے نہ جا بیڑا، میرے کو نہیں خبر پڑ۔ اب ظاہر سی بات ہے گھروں کے احوال ہوں گے، ایمانی جذبات نہیں ہوں گے، اللہ کا ڈر دلوں کے اندر نہیں ہوگا، خوف خدا نہیں ہوگا، وہ پہچانتے ہی نہیں ہوں گے اللہ کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ کی بڑائی کو، کبریائی کو، اللہ کی قدرت کو، ان چیزوں کا ان کو علم ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہ سب یہی راستوں پر چلیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اخلاقی تعلیم اور اخلاقی تربیت ان کو دینے کی ضرورت ہے۔ دین اسلام، مذہب اسلام نے جو اخلاق سکھائے، جو ڈسپلن سکھائے، جن چیزوں کے متعلق بتلایا ہے، وہ اخلاقی تعلیم اور تربیت وہ بچوں کے اندر دینے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھانے کی ضرورت، ان کو بٹھانے کی ضرورت ہے۔ نہیں آتا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے جب نکاح ہوا تو ان کے بچے بھی آئے ساتھ میں، تین ان کی اولادیں تھی، یعنی وہ بھی حضور کی اولاد جیسی ہی ہو گئی۔ تو اس میں سے ایک بچہ کھیلتے ہوئے باہر سے آ کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا، تو حضور فوراً فرما رہے کہ بیٹا بسم اللہ پڑھو، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھاؤ۔ یہ سب تعلیم دے رہے ہیں پریکٹیکلی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مثال نہیں۔ صحابہ فرماتے حضور ہمیں ایسے تعلیم دیتے ہیں، ایسے تعلیم جیسے ایک شفیق باپ جو اپنی اولاد کے لیے کتنا خیر خواہ ہوتا ہے، حضور ہمیں ایسے تعلیمات دیا کرتے تھے۔ تو آج وہی تعلیمات اولادوں تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے، تو اس چیز پر توجہ۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا جو نقصان پہنچایا ہے، وہ بڑھتی ہوئی بیکاری نے اور بے روزگاری نے اس چیز کے عادی اور نشوں پر بہت ساروں کو لگا دیا ہے۔ فکر کرے، ایسے نوجوان جو نظر آتے ہیں، فوراً ان کے گھر والے، ان کے بڑے، ان کے ذمہ دار کوئی نظر آتا ہے کہ بھئی آپ کیا کرتے؟ نہیں، آج کل تو بہت ساری اپورچونٹیز کھلی ہوئی ہے، بہت سارے شعبے ہیں
دیکھیے یہ جن کو کرنا ہوتا ہے وہ کر ڈالتے ہیں، اور جن کو نیورے ہی رہنا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آنگن ٹیڑھا ہے. جن کو نہیں کرنا ہے تو پھر وہ ایسے مسائل کھڑے کرتے ہیں. ورنہ آپ دیکھیں نا کیسے بہت سارے ایسے مسائل کہ جب حالات آئے، پریشانیاں آئی، کاروبار نہیں ہوئے تو لوگوں نے الگ الگ راستے تلاش کر دیے کہ بھئی فوڈ ڈیلیوری شروع کر دیں گے، کھانے کا شروع کر دیں گے، کپڑوں کا فلاں چیز کا، یہ چیز کا فلاں، بہت ساری ایسی. تو ان کو روزگاری پر، آدمی جب کام دھندے پر لگا ہوتا ہے تو کوئی دوسری نہیں سوچتی ہے، وہ وہاں سے ہٹتا ہے تو پھر وہ دوسری چیزوں کے متعلق اس کے ذہن و دماغ میں یہ سارے خیالات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو یہ بے روزگاری اور بیکاری جو بڑھتی ہوئی ہے، اس نے بہت زیادہ یہ نقصان پہنچایا. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یورپ، امریکہ اور اسی طریقے سے بہت سارے ملکوں کے جب ان کے سامنے حالات ہوتے ہیں یا ان کو جب بیان کیا جاتا ہے تو ان کی اندھی تقلید میں لگے ہوئے کہ وہاں تو ایسا نشہ کرتے ہیں، فلاں چیز کرتے ہیں، شیشہ پیتے ہیں. یعنی یہی جو نوجوانوں میں اس کو تو گناہ بھی نہیں سمجھنا، گناہ سمجھنا بھی نوجوانوں نے چھوڑ دیا ہے. حقے کا پینا، جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں، حقہ پینا، شیشہ عربی زبان کا لفظ ہے، حقے کا پینا، اور بہت دھڑلے سے الگ الگ فلیور کا، یہ انہی راستے سے یہ پہنچنے کا راستہ ہے. پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے بعض نوجوان، بعض دوست جو شرارتی ہوتے ہیں یا جو ان چیزوں کے لیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مذاق کے ذریعے سے، وہ چوری چھپے کے ذریعے سے، یا کوئی دوائی کے ذریعے سے، یا ان چیزوں کے ذریعے سے اس میں ملا دیتے ہیں، اور پھر وہ بھی ان چیزوں کے عادی بن جایا کرتے ہیں. ان سب چیزوں پر روک رکھنے کی ضرورت ہے، ان سب چیزوں پر احتیاط کی ضرورت. اسی طریقے سے ذہنی پریشانی اور خانگی جھگڑوں کے جو شکار ہوتے ہیں تو وہ بھی ان راستوں پر بہت جلدی. اور اسی طریقے سے فلمی اداکاروں کو فلموں میں دیکھ رہے کہ وہ اس طریقے سے شراب کی بوتل لے کر گھوم رہا ہے، سگریٹ لے کر گھوم رہا ہے، نشے میں گھوم رہا ہے. ابھی کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ حقیقت میں، غالباً مفتی طارق مسعود صاحب، کہ حقیقت میں جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے حقیقت، یعنی بالکل حقیقت میں غور کیا جائے اس کے برعکس ہوتا ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہے کبھی کسی نے نشہ کیا ہو، شراب پیا ہو، اور وہ بہت ہی بہترین قسم کے لباس میں اور سوٹ ٹائی پہن کر اور اسی طریقے پر یعنی بیٹھا ہوا ہو، اور اس کا ذہن و دماغ بالکل کھلا ہوا ہو، سب چیز سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت. گٹروں کے ڈھکنوں پر ملتے ہیں، کوئی نالیوں میں پڑا ہوا ملتا ہے، کوئی اوندا گرتا ہوا ملتا ہے، کوئی روڈ پہ کسی سے ٹکراتا ہوا ملتا ہے. یعنی یہ سب چیزوں کے یہ حقیقی نقصانات ہیں اور یہ حقیقت ہے سماج کی. اور سب سے بڑی وجہ جو ان راستوں پر پہنچنے، بری صحبتیں، غلط صحبتوں کے نتیجے کے اندر. اس لیے ضرورت آج کے دور میں تو پیر ذوالفقار صاحب نے تو ایک بڑی عجیب بات کہی ہے کہ اولادوں کے رشتے کرو تو جہاں داماد اور جہاں بہو کو دیکھتے ہیں وہیں پر ان کی ساس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر تو اسی کے ساتھ رہنا ہے گھر کے اندر. وہ دیندار ہے، وہ اخلاق والی ہے، وہ تربیت والی ہے، وہ بہتر ہے تو ان کا گھر بہتر چل جائے گا، ورنہ یہی تو گھروں کے بگاڑ کا سبب ہو جایا کرتی ہے. تو ایسے ہی میں اس بات پر یہ چیز کہتا ہوں کہ ہمارے بچے بہت اچھے ہیں، ہمیں اعتماد ہے ان کے اوپر، لیکن ہو سکتا ہے صحبتیں ان کو بگاڑ دے. اور یہی نتیجے ہو رہے ہیں اکثروں کی بگڑنے کی وجہ سے. ایک سڑی ہوئی کیری جو ہوتی ہے وہ پورے ٹوکرے کو اور پوری ٹوکری کو وہ ختم کر دیتی ہے، سڑا دیتی ہے. اس لیے ایسی بری صحبتوں سے اس کا اثر اور بہترین حل یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کی مکمل صحبتوں پہ اوپر نگرانی ہونی چاہیے کہ یہ کن کے ساتھ اٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں. اسی طریقے سے وہ پیسوں کے استعمال کو بہت زیادہ تو انہوں نے نہیں بڑھا دیا اور بہت جلدی پیسے ان کے پاس ختم ہونا شروع ہو گئے. الگ الگ چیزوں کے اندر وہ بڑی بڑی مہنگی چیزوں کے ساتھ وہ بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا فلاں ایسی چیز. تو یہ چیزوں کی نگرانی. ایسے ہی علماء، مجلس علماء میں ایک بات کئی زمانے سے چل رہی ہے کہ ایک جو سب سے اہم ضرورت ہے، کئی علاقوں کے اندر یہ چیز ہے کہ محلہ کمیٹیاں بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. محلہ کمیٹی بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ پرمکھ ہے، یہ سیکریٹری ہے، فلاں نہیں. چند لوگ ہو، بوڑھے ہو، تجربہ کار ہو، اس محلے کے چند ایسے لوگ ہو جن کی ایک وقعت ہے، جن کا ایک رعب ہے،
جن کی ایک بات مانی جاتی ہے کہ وہ اپنی اتنی گلی کی اپنی اتنی نگرانی وہ لوگ کریں گے، اگر کوئی غلط چیز نظر آئے گی تو وہ سارے کے سارے جمع ہو کر اس پر فوراً ایکشن لیں گے کہ آپ یہ چیز ہرگز یہاں نہیں کریں گے، آپ ان چیزوں کا ذرہ برابر بھی استعمال نہیں کریں گے۔ اس کا ورنہ کیا ہوتا ہے، نوجوان ایک شخص کے دروازے پر بیٹھ کر، بگڑے ہوئے ایک شخص کے دروازے پر بیٹھ کر یہ سب چیزوں کا، لیکن وہ بیچارہ بولنے جاتا ہے تو اس پر سارے کے سارے برس پڑتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ بولنے والا ظالم ہے گویا اور یہ بیچارے مظلوم ہیں۔ تو اگر، اور یہ محلہ کمیٹی صرف اسی چیز پر نہیں، ہر وہ چیز جو اچھی محلے کے اندر نافذ کرنی ہے، جیسے مثال کے طور پر مسجد کے 40 گھر ادھر، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے اور 40 گھر دائیں بائیں، ان سب گھروں کے اندر نمازی کتنے ہیں اس کی فکر ہو، گھروں کے اندر عورتوں کے پردے کتنے ہیں اس کی فکر ہو، تعلیمات میں یہ بچیاں جا رہی ہے تو کوئی غلط راستوں پر تو نہیں جا رہی ہے، یعنی یہ کام یہ ساری کے ساری محلہ کمیٹیاں کرے گی، اور یہ پورا اثر یہ مؤثر کام ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر ایک واقعہ پیش آیا، ایک یہودی شخص نے مسلمان کی کسی عورت کو چھیڑ دیا، حضور نے فرمایا اب سے یہاں پر کوئی بھی اپنی چیزوں کے استعمال کے لیے، خریداری کے لیے نہیں جائے گا، اب سارے کے سارے یہیں سے خریدیں گے اور اپنی چیزوں کو استعمال کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات اس کے ذریعے سے یہ دی ہے کہ ہم اپنے محلوں کی حفاظت، اپنے محلوں کی نگرانی، یعنی یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک صاف ستھرا محلہ ہوگا، ایک صاف ستھرا سماج ہوگا تو آئندہ جو نسل تیار ہو رہی ہے وہ بہتر ہوگی، دیندار ہوگی، سمجھدار ہوگی، اور ان کے چھوٹے چھوٹے پروگرامات کیے جاوے، جیسے دعوت و تبلیغ کے ساتھی جاتے گشت میں نکلتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کے لوگ بیٹھے ہوتے، وہ گروپ بنا کر ان سے ملاقات کی، تو ایسے ہی محلوں کے اندر چند نوجوانوں کی میٹنگ کہ بھئی یہ آج یہ مسئلہ ہے ہمارے محلے کے اندر، ہم اس پر پابندی کے ساتھ اس پر عمل کریں گے، اور سارے کے سارے لوگ ہو، تو یہ کام سب جگہ اگر ہو جاوے بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم بیدار رہیں، ان چیزوں کو، یہ جو نشہ جو بڑھتا جا رہا ہے ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کے تعلق سے اپنی اولادوں کی نگرانی کی ضرورت، ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے، اکثر یہی معاملات ہوتے ہیں کہ ہم بہت خوش اعتماد میں ہوتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، اور ہونا بھی چاہیے، حقیقی بات ہے، لیکن اچانک سے جب بات کھلتی ہے تو پھر ماں باپ کے دل ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی اولاد کو ایسا نہیں، آپ کی اولاد بہت اچھی تھی لیکن بری صحبتوں نے ان کو بگاڑ دیا ہے۔ اس لیے اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برائی سے، ہماری نسلوں کو، ہماری اولادوں کو، ہمارے بچوں بچیوں کو اللہ ہمیشہ بچائے رکھے، اس کی برائی کو ہمیشہ ہمیں اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم تمام کو ایک بہترین سماج نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔